بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مثال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصہ بعد نماز عصر کی ادائیگی کے بعد مسجد سے باہر نکل کر جا رہے تھے اور حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ آپ نے انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، پھر ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور فرمایا، میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں محبت، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں محبت اور حسنین کریمین سے محبت کا اظہار کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمیں کس نے سکھایا، کس نے بتایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی آپس میں کتنی محبتیں تھیں، کتنا پیار تھا، کتنا انس تھا۔ تو ان کی محبتیں، ان کا پیار جو ہے وہ ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے رہنمائی لینی ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں پہ دھیان نہیں رکھنا چاہیے جن میں ایسی چیزیں ہوں جس میں اختلاف ہو، صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں غلط طرح کی باتیں ہوں، تو ہمیں بالکل ان چیزوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں بلکہ اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے جو ہماری رہنمائی کرے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ تو آپس میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جتنی محبت ہے، وہ اگر ہم احادیث مبارکہ کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی آپس میں کتنی محبتیں تھیں، کتنا پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، ان لوگوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کریں جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت کو بیان کرتے ہیں، احترام کو بیان کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط طرح کے رویے رکھتے ہیں، غلط طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں سے خود کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا گستاخ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں اپنے محبوب کو جو صحابہ ہیں نا وہ چن کے دیے ہیں، اور آپ سن کے جو اہل بیت اطہار ہے ان کی تو کیا ہی شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جب دامن ہم پکڑیں گے تو پھر ہماری نجات ہے۔ اگر صحابہ کو پکڑ کر اہل بیت کو چھوڑ دیں گے یا اہل بیت کو پکڑ کر صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر دونوں طرح کی ہمارے پر گمراہی ہے۔ ہمیں گمراہی سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا دامن بھی پکڑنا ہے اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی دامن پکڑنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ جو ہیں یہ میرے ستاروں کی نماند ہے، اور اہل بیت اطہار جو ہے یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ ہلاکت سے بچ گیا۔
اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جو ان کے پیچھے چلا وہ ہدایت پا گیا۔ تو ہمیں ہدایت کے جو سر چشمے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔